السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ بہت ہی اہم رپورٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں تاکہ بات مکمل جو ہے دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی حکومت کے ایک فیصلے نے ساری دنیا کے اندر جو ہے ہلچل مچا دی، گھمسان مچا دیا، بے چینی کے دیکھیے اور خلبلی مچا دی ہے۔ اس کا دیکھیے فیصلہ کون سا تھا؟ فیصلہ یہ کہ اس نے تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت کو جو ہے سعودی عرب کے اندر بین کر دیا ہے، اور ان کے کوئی سے بھی بیان پر، کوئی سی بھی کتاب پر جو ہے دیکھیے اس نے سعودی حکومت نے بین لگا دیا ہے۔ اور حد یہ ہوئی کہ سعودی حکومت نے ان کو آتنکوادی تک کہا اور امن و امان اور شانتی کا دشمن کہہ کر کے وہاں سے کہ دیکھیں نکالا گیا۔ لہذا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اب دیکھیں ساری دنیا کے اندر اس کو لے کر کے بڑی بحث چل رہی ہے، لیکن پوچھا یہ جا رہا ہے، لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ سعودی حکومت جیسے ملک نے، سعودی جیسے ملک نے جس نے جو ہے دیکھیے تبلیغی جماعت کو امن و امان دی، تبلیغی جماعت کو جگہ دی، اپنے گھر میں رکھا، یہ سب کچھ کیوں بدل گیا؟ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آپ میری بات کو بہت غور سے سنیں۔ رب کعبہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے دیکھیں ذلت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے عزت کس کے لیے رکھی ہے؟ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے اور عزت رسول کے لیے ہے، اور اللہ عزت مومنوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے دیکھیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اللہ جب کسی کی عزت کو کھینچتا ہے نا تو اتنا بے عزت کرتا ہے، اتنا بے عزت کرتا ہے کہ پھر اپنے بھی جو ہے نا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سعودی حکومت نے ان کو اپنے گھر سے کہ دیکھیے بے آبرو کر کر کے نکلنے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں انڈیا کے اندر ایک جو ہے دیکھیے مشہور و معروف درسگاہ جس کو تبلیغی جماعت کا قلعہ کہا گیا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کے کہ دیکھیے مولوی مفتی ابو القاسم نعمانی نے جو کہ پرنسپل ہے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے بھی دیکھیے اعلان کر دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کا کوئی فرد بھی اور تبلیغی جماعت کا کوئی بھی مبلغ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر رہ کر کے کوئی تبلیغی سرگرمیاں نہیں کر سکتا۔ دارالعلوم کی دیوبند کی دیواروں کے باہر کام ہوگا، اس کے اندر دیکھیے کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اب کیسے بے آبرو ہو رہے ہیں، اور اصل بنا کیا دیکھیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کو عزت راس نہیں آئی۔ یہاں بھی اعلان ہوا، دارالعلوم دیوبند نے بھی اعلان کر دیا کہ ان کو کوئی کہ دیکھیے جگہ نہیں دی جائے گی، ہم ان سے تعلق توڑتے ہیں۔ بنا کیا ہے؟ بنا صرف یہ ہے کہ جو غدار رسول ہوا کرتے ہیں اللہ ان کو ایسے ہی کہ دیکھیے بے آبرو اور بے عزت کے دیکھیے فرمایا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں یہی وہ تبلیغی جماعت والے ہیں جنہوں نے 1955 میں جو ہے خوب جشن منائے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے غداری کی، جنہوں نے اسلام سے غداری کی، جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی، جنہوں نے صحابہ سے غداری کی، ان کا حشر آج تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں 1955 میں جب سعودی صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلا رہے تھے، جب سعودی کے دیکھیے صحابہ کی قبروں پر لیٹرین اور باتھ روم بنانے کا حکم کے دیکھیے فرمان جاری کر رہے تھے، تو یہی تبلیغی جماعت والے تھے جن بدبختوں نے انڈیا میں رہ کر کے بھی یہاں پر خوب جشن منائے تھے، اور جشن بہارا دارالعلوم دیوبند میں بھی منایا گیا تھا، اور ساتھ ہی لوگوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ کام بالکل تم صحیح کر رہے ہو، پیچھے سے اس مسلم غدار کے دیکھیے اسلام کی غدار سعودی حکومت کی انہی تبلیغی جماعت والوں نے کہ دیکھیے پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کتنی مسجدیں وہاں ڈھائیں۔ آج عذاب جو مل رہا ہے نا سعودی تبلیغی جماعت کو، یہ اسی کا مل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسجد ڈھانے پر بھی خوشیاں کی، واہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ میں آپ کو بتا دوں دیکھیے 1955 میں خلافت کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں کیا کیا، ایک نشانی تھی مسجد فاطمہ جو متصل تھی کہاں؟ مسجد قباء کے بازو میں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ وہاں کبھی ٹھہری ہوں یا کیا ہو، ان بختوں نے کہ مسجد فاطمہ ہے ان کی نشانی ہے، ان بختوں نے اس کو کیا دیکھیے زمین بوس کر دیا، ڈھا دیا۔ دوسری مسجد
مسجد سنایا یہ میدان احد کے بازو میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، وہاں کے دیکھیے صحابہ نے مسجد بنائی، ان بدبختوں نے ڈھا دیا۔ وہاں کے دیکھیے خلافت عثمانیہ میں مسجد بنی تھی، ان بدبختوں نے ڈھا دیا۔ ایسے کہ دیکھیے نمبر 3 آپ دیکھ لیجیے کہ مسجد منارتین، یہ وہ مسجد ہے جہاں یہ مسجد ہے، لہذا اس کے بازو میں ہی ایک اور مسجد مائدہ ہے جہاں پر سورہ مائدہ نازل ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی 5واں نمبر دیکھیے، آپ دیکھیں کہ ایک اور مسجد ہے، مسجد اجابہ، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ بدبختوں نے وہ بھی مسجد بھی کیا دیکھیں ڈھا دی۔ اور یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب یہ سعودی عرب میں یہی تبلیغی اور یہی بدبخت جو آج بے آبرو ہو کر کے نکل رہے ہیں، لہذا آپ دیکھیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ برا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ضحک ضحک، سرکار فرماتے ہیں کہ جو جس پر ہنسے گا کل اس کے اوپر بھی ہنسا جائے گا۔ آج ساری دنیا ہنس رہی ہے تو یہ برا نہیں ہے، آج دیکھیں حشر یہی ہوگا، یہاں بھی نکلے وہاں بھی نکلے، اور در بدر کے دیکھیں تمہارا مقدر ہے انشاءاللہ تعالی، در سے در بدر، بدر سے بدر کے دیکھیں ہوتے رہیں گے، لیکن تمہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس اہم کلپ کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کے سوالاتوں کا جواب مل جائے، اور ساتھ ہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔